یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور فرمایا اے ابو یحییٰ مجھے اپنے قتل کے متعلق بتائیے کہ آپ کا قتل کیسے ہوا تھا اور آپ کو بنی اسرائیل نے کیوں قتل کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نیک تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین چہرے والے تھے، وہ ایسے ہی تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سیدا و حصورا۔ سبحان اللہ، یہ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 39 ہے۔ دوبارہ شہادت کے متعلق ہے، حضرت زکریا علیہ السلام جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ رب العزت سے یہ استدعا کی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو سب وارثوں سے بہترین وارث ہے۔ تو دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ یا اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب سب کا وارث ہو۔ پھر اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر نگرانی پرورش پا رہی تھیں، تو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لے جاتے تو وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف قسم کے پھل جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ انا لک ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ عجیب قسم کے پھل جو ہیں، بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے مامو جان یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اللہ رب العزت مجھے یہ پھل عطا فرماتے ہیں۔ جب وہاں بے موسم پھل اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ دیکھے تو دل کے اندر یہ حسرت بھی پیدا ہوئی کہ یا اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو زکریا علیہ السلام کو بے موسمی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا زکریا ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے نام بھی رکھ دیا ہے کہ اے زکریا آپ کو اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ بڑھاپے کی اس عمر میں زکریا علیہ السلام کے گھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے سعادت مند بیٹے تشریف لائے۔ زکریا علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور دل سے مایوسیوں اور غموں کا تمام غبار جو ہے وہ دھل گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور شریعت موسوی کا نگہبان مقرر فرمایا۔ آپ عبادت الہی میں اس طرح مشغول ہوئے کہ کسی چیز کا کوئی ہوش نہ رہا، جسم سوکھ کر کانٹا بن گیا، آنکھیں اندر کو دھنس گئیں، چہرہ زرد پڑ گیا۔ علم میں آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، تورات کے تمام علوم اور معارف کا آپ نے احاطہ کر لیا، شریعت کے تمام اسرار و رموز سے اللہ رب العزت نے آپ کو مکمل آگاہی بخش دی، اصول و فروع میں آپ کا قول فیصل ٹھہرا، لوگ حضرت خدمت ہوتے، آپ شریعت کے مطابق ان کی تربیت فرماتے، انہیں مسائل سے آگاہ کرتے، شریعت کا مقتضا سمجھاتے اور باہمی جھگڑوں اور تنازعات میں عدل و انصاف سے فیصلہ فرماتے، شریعت میں کسی کی مداحنت کو برداشت نہ کرتے، لومت اللائم کی کچھ پرواہ نہ کرتے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے میں مشہور تھے، تعلیم اور ارشاد میں کسی باغی کسی بادشاہ کے رعب اور دبدبہ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ تعریف ہے اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ اب سنیں، ایک دن کسی نے آ کر بتایا کہ فلسطین کا حاکم ہیرودیس اینٹی پاس اپنی بھتیجی ہیرودیا سے عشق کرتا ہے۔
کیونکہ ہیرودیہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ ظاہری حسن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، اس کا قد سرو کی گردن جھکا دیتا ہے تو آنکھوں میں غزلان دشت کی طرح زمانے کی گہرائی ہے، اس کی زلفوں میں اندھیری راتوں کی سیاہی ہے تو رخساروں پر ڈوبتے سورج کی لالی، اس کے ہونٹ گلاب کی پتیوں سے زیادہ شگفتہ ہیں، باتوں میں شاید کسی مٹھاس، ہیرودیس اس کی جوانی پر فریفتہ اور اس کے حسن میں از خود رفتہ ہو گیا۔ ہیرودیس اسی مہلقہ کو اپنی بیوی بنانے پر تلا ہوا تھا، حالانکہ وہ اس کے بھائی کی بیٹی تھی۔ ہیرودیہ کی ماں بھی بادشاہ کی ہم خیال ہے، لڑکی کے رشتہ دار اور تعلق دار بھی اس پر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، گویا شریعت کا استعزاز شروع ہو چکا ہے۔ اور ہیرودیس اینٹیپاس نے اپنی یعنی بھابھی کو بھی اپنے پاس جبرن رکھا ہوا تھا اور اب اپنی بھتیجی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو جوش میں آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ عقد باطل ہے، تورات کی آیات کی روشنی میں یہ زنا ہے، میں اس نکاح کا علل اعلان مخالف ہوں اور اس حرکت کے خلاف علم جہاد بلند کرتا ہوں۔ اسی جرم کی پاداش میں ان کو پکڑ کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اس آواز کی گونج پورے شہر میں پھیل گئی، محل میں، بادشاہ کے حرم میں، معابد میں، محافل میں، گھروں میں، ہر جگہ اس فتوے کی آواز گونجنے لگی۔ ہیرودیہ یہ فیصلہ سن کر سیخ پا ہو گئی، آنکھوں سے شعلے ٹپکنے لگے اور کہنے لگی کہ یحییٰ کون ہوتا ہے ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے والا؟ اسے یہ جرت کیسے ہوئی کہ فلسطین کی سب سے حسین لڑکی بادشاہ کی محبوبہ کا نام بھی اپنی زبان پر لائے؟ ہیرودیہ کے دل میں یحییٰ علیہ السلام کی دشمنی نے ڈیرے ڈال دیے۔ اسی غیظ و غضب سے اس کا حسن بھی متاثر ہوا جس پر ہر لمحہ بادشاہ کی نگاہیں جمی تھیں۔ اس مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، اس بیماری سے شفا یاب ہونے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ اس کی آرزوئیں پوری ہوں، اور وہ سوچتی کہ کہیں بادشاہ یحییٰ علیہ السلام کی مقبولیت اور شخصیت سے متاثر ہو کر شادی سے ہاتھ نہ کھینچ لے، کہیں وہ رانی بنتے بنتے رہ نہ جائے اور یحییٰ علیہ السلام اس کی تمناؤں کا گلا نہ دبا ڈالیں۔ اس کے دل میں یحییٰ علیہ السلام کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، اس کا دل غیظ و غضب کے شعلے کی مانند بھڑک اٹھا تھا۔ وہ اس آگ کو بجھانا چاہتی تھی، لیکن اس کے آنسو، اس کی ناکامیوں کا پسینہ اس کے لیے ناکافی تھا، اس کے لیے تو صرف یحییٰ علیہ السلام کے خون کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی بھی صورت اپنے خواب کی تعبیر حاصل کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ صرف حسن کی دولت ہی اسے اپنے مقصد تک پہنچا سکتی ہے۔ اس نے جی بھر کر شنگار کیا، اور یہ ایک بادشاہ کی سالگرہ کا جشن تھا جس میں ہیرودیہ نے خوب رنگ جمایا اور اپنے حسن کے جلوے بکھیر دیے۔ قیمتی سے قیمتی کپڑے اس نے پہنے، ناز و انداز سے ہار سجائے، حسن کی تلوار بے نیام کیے، وہ اپنے عاشق چچا کے کمرے میں پہنچی اور اپنے چچا کے دل و دماغ پر چھا گئی جب اس نے سالگرہ کے موقع پر ایسا ڈانس کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ کہو کیا مانگتی ہو؟ بیٹی نے ماں سے مشورہ کیا کہ کیا مانگوں؟ تو ماں نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لو۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور، یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر منگوا دیا جائے۔ اللہ اکبر! وہ بادشاہ تھا، وہ اپنی محبوبہ، اپنی معشوقہ کو سب کچھ دے سکتا تھا، اس لیے اس کی تمنا اور آرزو پوری کرنے لگا۔ اللہ اکبر! تو اس نے جب یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا اور یہ بھی ساتھ کہا کہ اس نے یحییٰ علیہ السلام نے مجھے اور بادشاہ کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، ہیرودیاس نے اپنی محبوبہ کی بات مان لی۔ اس نے بے چین ہو کر پریشان تو ہوا، لیکن
حکم دیا کہ یحییٰ بن زکریا کا سر جو ہے وہ پیش کیا جائے، چونکہ پہلے سے ہی انہیں اس فتوے کی پاداشت میں جیل کے اندر قید کیا ہوا تھا۔ جو ہی یہ آرڈر پہنچا اسی وقت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ کاٹ کر ایک طائفہ ڈانس کرنے والی بے حیا قسم کی عورت کے قدموں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہیرودیہ نے سر مبارک کو دیکھا تو اس کے غیظ و غضب کا شعلہ بجھ گیا۔ یحییٰ علیہ السلام تو حق کے لیے مشعل راہ بخشا۔ پھر اس نے یحییٰ کے پاس کچھ جنگجو بہادر بھیجے۔ یحییٰ اس وقت اپنی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ایک پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا، چنانچہ ان کو ایک تشتری میں ذبح کر دیا گیا اور ان کا سر اور خون ملکہ کو بھیج دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت آپ کے صبر کی کیا حالت تھی؟ حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ جب یحییٰ کا سر مبارک اس کے پاس بھیجا گیا اور اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو شاہی خاندان اور اس کی جاہ و حشمت سمیت زمین میں دھسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا، زکریہ کا معبود زکریہ کی وجہ سے غضبناک ہو گیا ہے، آؤ ہم اپنے بادشاہ کی خاطر غصے میں آ کر زکریہ کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ وہ مجھے قتل کرنے کی غرض سے میری تلاش میں نکل پڑے اور میرے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو میں اس سے بھاگ نکلا، اور ابلیس ان کے آگے آگے تھا، وہ ان کی میری طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ جب میں ان سے ڈر گیا کہ اب میں ان کو عاجز نہیں کر سکتا تو میرے لیے درخت پیش کیا گیا، تو درخت نے کہا میری طرف آ جائیں، اور وہ میرے لیے پھٹ گیا تو میں اس میں داخل ہو گیا۔ ابلیس بھی وہاں پہنچ گیا اور میری چادر کا ایک کنارہ پکڑ لیا، اور اسی دوران درخت نے مجھے اپنے اندر چھپا کر مل گیا اور میری چادر کا ایک کنارہ درخت سے باہر رہ گیا۔ جب بنی اسرائیل پہنچے تو ابلیس نے کہا کہ تم نے زکریہ کو دیکھا نہیں؟ وہ اس درخت میں گھس گیا ہے، یہ اس کی چادر کا کنارہ ہے، وہ اس میں اپنے جادو کے زور سے داخل ہو گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم اس درخت کو جلا دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا بلکہ تم اس کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ مجھے درخت سمیت آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔